नाजरीन, एज अ मुस्लिम हमें हज और उम्रा की तमाम तर मालूमात होनी चाहिए। मेरे वो मुसलमान भाई और बहनें जो उम्रे का इरादा रखते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। नाजरीन, उम्रे की अदायगी में सबसे बुनियादी तौर पर जिन चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है वो 4 चीज़ें हैं जिसको हर उम्रा अदा करने वाला मर्द हो या औरत हो उन्हें लाजमी तौर पर अदा करना है। सबसे पहले एहराम। एहराम से मुराद जो नियत आप करेंगे कि इस वक्त जो मैं तलबिया पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, इस तलबिया पढ़ने पर अब मैं उम्रे के एहराम में दाखिल हो रहा हूँ। तो अब इसकी अदायगी का सिंपल तरीका ये है कि अगर मर्द है तो उसे चाहिए कि 2 धुली हुई चादरें एक के जरिए तहबंद बांधे और दूसरे को अपने जिस्म पर ओढ़े, और मर्द का एहराम की हालत में सर और चेहरा खुला रहेगा। और खवातीन का एहराम के तौर पर कोई अलग लिबास नहीं है, वो सिला हुआ लिबास ही पहनेंगी, मगर उनके एहराम में पाबंदी ये है कि वो अपने चेहरे पर कोई कपड़ा नहीं लगाएंगी। एहराम बांध लेने के बाद अब दूसरा काम तवाफ है। तवाफ शुरू करने से कबल मर्द इस्तबा कर लें, यानी चादर सीधे हाथ की बगल के नीचे से निकाल कर उसके दोनों पल्ले उल्टे कंधे पर इस तरह डाल लें कि सीधा कंधा खुला रहे। अब परवाना वार काबा के गिर्द तवाफ के लिए तैयार हो जाइए। हजर अस्वद के ऐन सीध में अब इस्तबाई हालत में काबे की तरफ मुंह करके इस तरह खड़े हो जाइए कि पूरा हजर अस्वद आपके सीधे हाथ की तरफ हो जाए। तवाफ की नियत कीजिए। ऐ अल्लाह, मैं तेरे मोहतरम घर का तवाफ करने का इरादा करता हूँ, तू इसे मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी जानिब से इसे कबूल फरमा। नियत कर लेने के बाद काबा शरीफ ही की तरफ मुंह किए सीधे हाथ की जानिब थोड़ा सा सरकिए और हजर अस्वद के ऐन सामने खड़े हो जाइए। अब दोनों हाथ इस तरह उठाइए कि हथेलियां हजर अस्वद की तरफ रहे और पढ़िए बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब अगर मुमकिन हो तो हजर अस्वद पर दोनों हथेलियां और उनके बीच में मुंह रखकर यूं बोसा दीजिए कि आवाज पैदा ना हो। 3 बार ऐसा ही कीजिए। इस बात का ख्याल रखिए कि लोगों को आपके धक्के ना लगें कि ये कुव्वत का मुजाहिरा करने का मौका नहीं, आजिजी और मस्कीनी के इजहार की जगह है। बोसाए हजर अस्वद सुन्नत है और मुसलमान को ईजा देना हराम। और फिर यहाँ अगर एक नेकी लाख नेकियों के बराबर है तो एक गुनाह भी लाख गुनाह के बराबर है। हुजूम के सबब अगर बोसा मुयस्सर ना आ सके तो हाथ से हजर अस्वद को छूकर उसे चूम लीजिए। ये भी ना बन पाए तो हाथों का इशारा करके अपने हाथों को ही चूम लीजिए। हजर अस्वद को बोसा देने या हाथ से छूकर चूमने या हाथों का इशारा करके उन्हें चूम लेने को इस्तलाम कहते हैं। अब लब्बैक कहना मौकूफ फरमा दीजिए। अब काबा शरीफ की तरफ ही चेहरा किए हुए सीधे हाथ की तरफ थोड़ा सा सरकिए। जब हजर अस्वद आपके चेहरे के सामने ना रहे तो फौरन इस तरह सीधे हो जाइए कि खाना काबा आपके उल्टे हाथ की तरफ रहे। इस तरह चलिए कि किसी को आपका धक्का ना लगे। मर्द इब्तदाई 3 फेरों में रमल करते चलें, यानी जल्द जल्द नजदीक कदम रखते शाने हिलाते चलें। बाज लोग कूदते और दौड़ते हुए जाते हैं, ये सुन्नत नहीं है। जहाँ जहाँ रश ज्यादा हो और रमल में आपको या किसी दूसरे को तकलीफ होती हो तो उतनी देर तक रमल तर्क कर दीजिए, मगर रमल की खातिर रुकिए नहीं, तवाफ में मशगूल रहिए। फिर जैसे ही मौका मिले उतनी देर तक के लिए रमल के साथ तवाफ कीजिए। तवाफ में जिस कदर खाना काबा से करीब रहें ये बेहतर है, मगर इतने ज्यादा करीब भी ना हो जाइए कि आपका कपड़ा या जिस्म दीवारे काबा से लगे। और अगर नजदीकी में हुजूम के सबब रमल ना हो सके तो अब दूरी अफजल है। पहले चक्कर में चलते चलते दुरूद शरीफ और दुआएं पढ़िए। रुकने यमानी तक पहुंचने तक दुरूद या दुआएं खत्म कर दीजिए। अब अगर रश की वजह से अपनी या दूसरों की ईजा का अंदेशा ना हो तो रुकने यमानी को दोनों हाथों से या सीधे हाथ से तबर्रुकन छुएं, सिर्फ उल्टे हाथ से ना छुएं। मौका मुयस्सर आए तो रुकने यमानी को बोसा भी दे लेना चाहिए, मगर ये एहतियात जरूरी है कि कदम या सीना काबा मुशर्रफा की तरफ ना हो। अगर चूमने या छूने का मौका ना मिले तो यहाँ हाथों को चूमना सुन्नत नहीं है। अब काबा मुशर्रफा के 3 कोनों का तवाफ पूरा करके आप चौथे कोने रुकने अस्वद की तरफ बढ़ रहे हैं। रुकने यमानी और रुकने अस्वद की दरमियानी दीवार को मुस्तजाब कहते हैं। यहाँ दुआ पर आमीन कहने के लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर हैं। आप जो चाहें अपनी जबान में अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ मांगिए, या सबकी नियत से और मुझ गुनहगार की भी नियत शामिल करके एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अब आप हजर अस्वद के करीब आ पहुंचे हैं। यहाँ आपका एक चक्कर पूरा हुआ। लोग यहाँ एक दूसरे की देखा देखी दूर ही दूर से हाथ लहराते हुए गुजर रहे होते हैं। ऐसा करना हरगिज सुन्नत नहीं। आप एहतियात के साथ हजर अस्वद की तरफ मुंह कर लीजिए।
اب نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ تو ابتدا ہو چکی، اب دوسرا چکر شروع کرنے کے لیے پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کیجیے۔ یعنی موقع ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیجیے، ورنہ اسی طرح ہاتھ کے اشارے کر کے اسے چوم لیجیے۔ پہلے ہی کی طرح کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوڑا سا سرکیے، جب حجر اسود سامنے نہ رہے تو فوراً اسی طرح کعبہ مشرفہ کو الٹے ہاتھ کی طرف لیے طواف میں مشغول ہو جائیے اور درود شریف یا دعائیں پڑھتے ہوئے دوسرا چکر شروع کیجیے۔ رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے دعائیں یا درود پاک ختم کر دیجیے۔ اب موقع ملے تو پہلے کی طرح بوسہ لے کر یا پھر اسی طرح چھو کر درود شریف پڑھ کر حجر اسود کی طرف بڑھتے ہوئے حسب سابق دعائیں قرآنی پڑھیے۔ اب آپ پھر حجر اسود کے قریب آ پہنچے، اب آپ کا دوسرا چکر بھی پورا ہو گیا۔ پھر حسب سابق دونوں ہاتھ اٹھا کر دوبارہ وہی دعا پڑھیے، پھر حجر اسود کو استلام کیجیے اور پہلے ہی کی طرح تیسرا چکر شروع کر دیجیے اور درود شریف یا دعائیں پڑھتے رہیے۔ اسی انداز میں 7 چکر پورے کیجیے۔ 7ویں چکر کے بعد حجر اسود پر پہنچ کر آپ کے 7 پھیرے مکمل ہو گئے، مگر پھر 8ویں بار حسب سابق دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر وہی دعا پڑھ کر استلام کیجیے اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی طواف کریں اس میں پھیرے 7 ہوتے ہیں اور استلام 8۔ اب آپ اپنا سیدھا کندھا ڈھانپ لیجیے اور مقام ابراہیم پر آ کر یہ آیت مقدسہ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 پڑھیے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اب مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر، ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نماز طواف ادا کیجیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیے۔ یہ نماز واجب ہے اور کوئی مجبوری نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً پڑھنا سنت ہے۔ اکثر لوگ کندھا کھلا رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ استبا یعنی کندھا کھلا رکھنا صرف اس طواف کے 7 پھیروں میں ہے جس کے بعد صحیح ہوتی ہے۔ اگر وقت مکروہ داخل ہو گیا ہو تو بعد میں پڑھ لیجئے، اور یاد رکھیے اس نماز کا پڑھنا لازمی ہے۔ نماز پڑھ کر مسنون دعائیں پڑھ لیجئے۔ نماز اور دعا سے فارغ ہو کر ملتزم سے لپٹ جائیے۔ دروازے کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں، اس میں دروازہ کعبہ شامل نہیں۔ ملتزم سے کبھی سینہ لگائیے تو کبھی پیٹ، اس پر کبھی دایاں رخسار لگائیے تو کبھی بایاں رخسار رکھیے۔ اب دونوں ہاتھ سر سے اونچے کر کے دیوار مقدس پر پھیلائیے، یا سیدھا ہاتھ دروازہ کعبہ کی طرف اور الٹا ہاتھ حجر اسود کی طرف پھیلائیے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے پاک پروردگار سے اپنے لیے اور تمام امت کے لیے اپنی زبان میں دعا مانگیے کہ یہ مقام قبول ہے، اور درود شریف اور مسنون دعائیں بھی پڑھتے رہیے۔ یہاں ایک اہم مسئلہ سماعت کر لیجئے کہ ملتزم کے پاس نماز طواف کے بعد آنا اس طواف میں ہے جس کے بعد صحیح ہے، اور جس کے بعد صحیح نہ ہو، مثلاً طواف نفل یا طواف الزیارہ، اس میں نماز سے پہلے ملتزم سے لپٹیے، پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ اب آب زمزم پر آ کر اور قبلہ رو کھڑے کھڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 سانس میں خوب پیٹ بھر کر پانی پیجیے۔ پینے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ ہر بار کعبہ مشرفہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، کچھ پانی جسم پر بھی ڈالیے، منہ، سر اور جسم پر اس سے مسح بھی کریں، مگر یہ احتیاط رکھیں کہ کوئی قطرہ زمین پر نہ گرے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی مجبوری یا تھکن وغیرہ نہ ہو تو ابھی، ورنہ آرام کر کے صفا اور مروہ میں سعی کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یاد رہے کہ سعی میں استبا یعنی کندھا کھلا رکھنا سنت نہیں ہے۔ اب سعی کے لیے حجر اسود کا پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کیجیے۔ اب باب الصفا پر آئیے۔ کوہ صفا چونکہ مسجد حرام سے باہر واقع ہے اور ہمیشہ مسجد سے باہر نکلتے وقت الٹا پاؤں نکالنا سنت ہے، لہٰذا یہاں بھی پہلے الٹا پاؤں نکالیے اور حسب معمول مسجد سے باہر آنے کی دعا پڑھیے۔ اب درود شریف پڑھتے ہوئے صفا پر اتنا چڑھیے کہ کعبہ معظمہ نظر آ جائے، اور یہ بات یہاں معمولی سا چڑھتے ہی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اگر دیواریں وغیرہ درمیان میں نہ ہوتی تو کعبہ معظمہ یہاں سے نظر آتا، اس سے زیادہ چڑھنے کی حاجت نہیں۔ اب مسنون دعائیں اور درود پاک پڑھیے۔ نا واقفیت کے سبب لوگ کعبہ شریف کی طرف ہتھیلیاں کرتے ہیں، بعض ہاتھ لہرا رہے ہوتے ہیں،
تو بعض 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب غلط طریقے ہیں۔ حسب معمول دعا کی طرح ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کیے اتنی دیر تک دعا مانگنی چاہیے جتنی دیر میں سورہ بقرہ کی 25 آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ خوب گڑ گڑا کر اور رو رو کر دعائیں مانگیے کہ یہ قبولیت کا مقام ہے۔ اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کی خیر و بھلائی کے لیے، اور احسان عظیم ہوگا کہ مجھ گناہگار کی بے حساب مغفرت کے لیے بھی دعا مانگیے۔ اب درود شریف پڑھ کر کوہ صفا کی دعا پڑھیے۔ دعا ختم ہونے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیجئے اور درود شریف پڑھ کر صحیح کی نیت اپنے دل میں کر لیجئے، مگر زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ معنی ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح نیت کیجئے: اے اللہ، میں تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کے ساتھ چکر کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے اسے قبول فرما۔ صفا سے اب ذکر و درود میں مشغول درمیانہ چال چلتے ہوئے جانب مروہ چلیے۔ جو ہی پہلا سبز میل آئے، مرد دوڑنا شروع کر دیں اور سوار سواری کو تیز کر دیں۔ یہاں اگر رش زیادہ ہو تو تھوڑا رک جائیے جبکہ رش کم ہونے کی امید ہو۔ دوڑنے میں یہ بات یاد رکھیے کہ خود کو یا کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچے کہ یہاں دوڑنا سنت ہے جبکہ کسی مسلمان کو ایذا دینا حرام۔ اس دوران خواتین نہ دوڑیں، اور اب مرد حضرات دوڑتے ہوئے اور خواتین چلتے ہوئے مسنون دعائیں اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ جب دوسرا سبز میل آئے تو آہستہ ہو جائیں اور جانب مروہ چلتے رہیں۔ جب مروہ شریف آ جائے تو آپ معمولی اونچائی پر چڑھیے، بلکہ اس کے قریب زمین پر کھڑے ہونے سے بھی مروہ پر چڑھنا ہو گیا۔ یہاں اگرچہ دیواریں وغیرہ بن جانے کے سبب کعبہ شریف نظر نہیں آتا، مگر کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کر کے صفا کی طرف اتنی ہی دیر تک دعا مانگیے۔ اب نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ تو پہلے ہو چکی اور یہ ایک پھیرا ہوا۔ اب حسب سابق دعا پڑھتے ہوئے مروہ سے جانب صفا چلیے، اور اب حسب معمول مرد دوڑتے ہوئے اور خواتین چلتے ہوئے وہی دعائیں پڑھیں۔ اب صفا پر پہنچ کر 2 پھیرے پورے ہوئے۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان چلتے اور دوڑتے جائیے۔ 7واں پھیرا مروہ پر ختم ہوگا۔ آپ کی صحیح مکمل ہوئی۔ اب ہو سکے تو مسجد حرام میں 2 رکعت نماز نفل اگر مکروہ وقت نہ ہو تو ادا کر لیجئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سعی کے بعد مطاف کے کنارے حجر اسود کی سیدھ میں 2 نفل ادا فرمائے ہیں۔ اب مرد حلق کریں یعنی سر منڈوائیں، یا تقصیر کریں یعنی بال کتروائیں۔ تقصیر یعنی کم از کم 1/4 سر کے بال انگلی کے پورے برابر کٹوانا ہے۔ اس میں یہ احتیاط رکھیں کہ ایک پورے سے زیادہ کٹوائیں تاکہ سر کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں وہ بھی ایک پورے کے برابر کٹ جائیں۔ بعض لوگ کینچی سے چند بال کاٹ لیتے ہیں۔ حنفیوں کے لیے یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور اس طرح احرام کی پابندیاں بھی ختم نہ ہوں گی۔ خواتین کو سر منڈوانا حرام ہے، وہ صرف تقصیر کروائیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی چٹیا کے سرے کو انگلی کے ایک پورے سے کچھ زیادہ کاٹ لیں، لیکن یہ احتیاط لازمی ہے کہ کم از کم 1/4 سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹ جائیں۔ الحمدللہ عز و جل یہاں آپ کا عمرہ مکمل ہوا۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔